جی ناظرین السلام علیکم۔ آج عمران خان کی 1 مہینے بعد یا 28 دن کے بعد صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات سب سے اہم کی ہے کہ جن لوگوں نے بھی، جن ارکان پارلیمنٹ یعنی کہ سینیٹرز یا ایم این ایز نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اس نے اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ آپ یاد رکھنا انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ جس بندے نے بھی، جس ایم این ایز یا سینیٹرز نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں اپنا ووٹ دیا ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اس بندے نے اس قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، نیچا پن کیا اس ملک کے ساتھ۔ سب سے بڑا ظلم اس نے اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ اور اس ملک کے آئین کے ساتھ اور آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں، جس کے نتیجے آپ کو 6 مہینے بعد ملیں گے۔ اس آئینی ترمیم کے نتائج آپ کو 6 مہینے بعد آج سے ملیں گے، کیونکہ ابھی اس کے نتائج آپ کو سامنے نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ظلم و جبر عام ہو جائے گا۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فسطائیت جس طرح آج کل ہے، ماؤں بہنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں گھر پہ۔ اگر کوئی سیاسی بندہ ہے یا کوئی بولنے والا ہے یا کوئی سر اٹھا کر چلنے والا ہے، تو اس کی بہنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کی فیملی پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسے ظلم کیے جاتے ہیں جو آپ نے کل ایک منڈی بہاؤالدین سے ایک بہادر خاتون کی گفتگو سنی ہوگی، جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کے درمیان میں ایک باپردہ خاتون بیٹھی تھی، جنہوں نے اپنا حال احوال دیا ہے، جو آئینی ترمیم کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے لیے ان پہ ظلم و ستم ان کے گھر پہ کیا گیا ہے۔ انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ نے خود سنا ہوگا، میں بھی خود آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان پہ وہ ظلم کیے گئے، وہ بتانے کے لیے قاصر تھیں۔ ان کے جو ملازمین تھے ان پہ ظلم کیے گئے، ان کے کسی ملازمین کا بازو توڑ دیا، کسی کے فنگر توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ میں کچھ ڈال دیا۔ ان کی 7 سالہ بیٹی ان کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی، چیئرز کے ساتھ بالکل بیک سائڈ پہ کھڑی تھیں، وہ کس طرح آپ کو مایوس نظر آ رہی تھی اس ریاست سے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس ریاست کے وجود سے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، بٹ ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے، بٹ اس پہ ناجائز قبضہ جو ہے برٹش لوگوں کا، برٹش کا نہیں، امریکن کا، امریکہ کا، جو اس پہ امریکہ نے جو اپنے بندے یہاں پہ پالے ہوئے ہیں، جن کو وہ روٹی ٹکڑا ڈالتا ہے، نوالے ڈالتا ہے، یہ ناچتے ہیں اس ایک ایک نوالے پہ، اس کے ذریعے ملک پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور باہر کی دنیا اس سے الگ ہے۔ الگ کیسے ہے؟ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح ظلم و ستم خاص طور خواتین کے ساتھ ہوئے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کا متنازع ترین الیکشن ہوا، وہ بھی ان کے دور میں ہوا۔ جعلی حکومتیں مسلط کی گئیں اس ملک و قوم پر، وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ وہ کل رات ان کا آپ نے استقبال دیکھا ہوگا، کس طرح کا استقبال کیا پاکستان اوورسیز پاکستانیوں نے۔ جو عمران خان کی اہم بات ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانے لگا تھا۔ عمران خان نے ان سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جو لوگ اس حکومت کے سہولت کار ہیں، یہ اس حکومت کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر دم ہلا کر جی کر رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ عمران خان مخاطب تھے۔ ان کے لیے انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ ان کے جو مستقبل ہیں وہ بالکل زیرو ہیں، ان کے مستقبل ختم ہیں۔ انہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اس قوم کے مستقبل کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے۔ چلو 26ویں ترمیم تو پاس ہو گئی تھی، اس کے کچھ نتائج ہمیں ابھی تو نہ ملیں، شاید تو 6 مہینے بعد ملیں گے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم لانے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رات آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی، دیکھا ہوگا آپ نے، باتیں ان کی توجہ سے سنی ہوگی۔ اس میں بہت سارے اشارے ایسے ملتے ہیں جو آج کل پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر یہ آئینی ترمیم 27ویں بھی پاس کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ پاکستان
کہ اللہ پاک حامی و ناصر ہے اس قوم کا اور اس قوم کے مستقبل کا۔ یہ لوگ اپنے طرف سے بہت بڑے ظلم و ستم کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ اب میں آپ کو بتا دوں، جس بندے نے بھی اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک میں فسطائیت اور زمینی خداؤں کا روپ دھارا ہے، تو اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ آج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہوئے، اور کل رات آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، جس طرح اس کا استقبال کیا ہے۔ وہ گاڑی کے پچھلی سیٹ میں سر گھسا کے اس طرح جا رہا تھا جس طرح وہ کسی سے ڈر کر جا رہا ہے، اور لوگوں نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا، جہاں بھی گیا اسے رسوائی، ذلت، بے عزتی ہی اس کے دامن میں ملی ہے۔ اور اب ہمارے پاکستان کے جو موجودہ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، ان کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے۔ وہ گاڑی جو تھی وہ پاکستان سفارت خانے کی تھی، تو ہمارا آپ سے سوال ہے انٹیریئر منسٹر سے اور پاکستانی ریاست سے، کہ ایک وہ بندہ ہے جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اب وہ افسر ہے ہی نہیں، وہ سرکاری ہے ہی نہیں، وہ ریٹائر ہو چکا ہے، وہ کیوں گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال کر رہا ہے؟ اگر تم اپنے وسائل اسی طرح بے دریغ استعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو کل رات ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے، ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو مستقبل میں ریٹائر ہو کر یہاں سے کسی بھی یورپ کنٹری میں جائیں گے۔ ان کی اگر کوئی اچھا کام کر جائے گا، اچھا کام آپ کو میں بتاتا ہوں، منصور علی شاہ کو دیکھا ہوگا جو چیف جسٹس بننے والے تھے بٹ نہیں بن سکے بدقسمتی سے۔ وہ کس طرح سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی پرسکون سے کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی، کوئی الفاظ کوئی ان کے ساتھ پیش آئے برے طریقے سے۔ لوگ آ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، محبت پیار بانٹ رہے ہیں۔ اگر تم یہاں کسی کے ساتھ سلوک اچھا کرو گے تو آپ کے لیے مستقبل میں اچھا سلوک آپ کا مقدر بنے گا۔